قاری علوم اتحاد مشر راہ حق جناب علامہ سید عامر عباس صفدانی صاحب، یہ تو بات فخر علماء باہر صاحب مولانا منظور سنجوادی قبلہ معتمدی صحت و سلامتی اور آمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، اہل بیت کے دشمنان پہ لعنت، بے شمار، صحت و سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد مظہر خدام صاحب دی گلین چون ڈالے ہیں جی کوئی نہیں من گیا ماشاءاللہ سارے جوانات میں سے قریب ماشاءاللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہ صلی علی محمد و آل محمد لیوان اور علیہ السلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، علماء علام میات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی، طلبہ اعظام کی علمی اور عملی میدان میں ترقی کے لیے، ادارہ علمیہ کی ترقی کے لیے، مومنین کی آرزوؤں اور حاجات کی برآوری کے لیے، ہم سب کی سب سے بڑی حاجت فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ جناب آپ نے اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، ان سب کی حاجات کی برآوری، دامے در میں سفنے قدمیں جن جن نے تعاون کیا، ان کے تعاون کی قبولیت، جنہوں نے اس جگہ کو اس کار خیر کے لیے وقف کیا، اگر زندہ ہیں تو توفیقات خیر میں اضافے، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی منازل قبر کی آسانی کے لیے بلند تر صلوات۔ محمد استاد العلماء جناب علامہ سید محمد تقی نقوی دامہ ذل العالی قائد محبوب کی درازی عمر کے لیے، سید العلماء جناب علامہ حضرت گلاب علی شاہ صاحب کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے، اور دیگر تمام حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ سید بزرگوار کے لگائے ہوئے پاکیزہ پودے جس کا نام مخزن العلوم ہے، اس میں علم حاصل کرنے والے تمام طلباء کی علمی اور عملی ترقی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھے. صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلند تر صلوات پڑھو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد مل کے بولو حسینیت. زندہ باد اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت. زندہ باد عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. زندہ باد سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. زندہ باد قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھرے. پوری جرت سے جواب دے حسینیت. زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت. مردہ باد. بلند تر صلوات. اللہم صل. صلی علی محمد وآل محمد. میرے ساتھ قابل احترام عزیزو دوستو، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. کیونکہ اتفاق سے زیادہ تعداد میرے سامنے طلباء اور علماء کی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، تخت، تاج، دولت، بیت المال
پیسہ ہر کسی کے پاس رہا، کرسی اقتدار ہر کسی کے پاس رہا، لیکن 1400 سال کے اس طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا میرے عزیز و دوستو، محمد و آل محمد کے مکتب کا معیار قلبی علم تھا، آج بھی علم ہے۔ خزانے مٹ جاتے ہیں، دولتیں ختم ہو جاتی ہیں، خلافتیں چھن جاتی ہیں، اقتدار کی کرسی ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا اللہ اور عطا کرتا چلا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی اس بات کی طرف خوبصورت انداز میں متوجہ کرتے ہیں، جب حضرت قمیل جیسے صحابی کو لے کر، عزیزوں یاد رکھنا آپ کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت دنیا تشیع پر جتنے حملے ہوئے 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کے کونے کونے میں حملے ہوئے، لیکن تشیع اگر آج بھی مضبوط اور زندہ ہے تو اس کا سبب ہے اہل بیت کا علم۔ اتنے میں بیٹھے مشکل ہوتا ہے ویسے طلباء علماء میں پڑھنا، لیکن اللہ کرے گا میری مشکل پوری ہو جائے گی۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے خانوادہ آل بیت پہ بلند تر صلوات۔ اب متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، یاد رکھنا 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی ہر حکومت نے، دنیا کے ہر مکتب نے، دنیا کے ہر لوگوں نے نئے امام تک بنائے گئے، نئے عالم بنائے گئے، مقابلے میں کتابیں لکھی گئیں، مسندوں پر آل محمد کے مقابلے میں لوگوں کو بٹھایا گیا، لیکن الحمدللہ مکتب اہل بیت کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور اس کا اصل سبب اہل بیت کا وہ پاکیزہ علم ہے، اہل بیت کی وہ پاکیزہ سیرت ہے۔ قمیل جیسا صحابی، امیر المومنین جیسا مولا آدھی رات کو ہاتھ پکڑ کے نکل جاتے، اور آپ یقین جانیے تاریخ کے ان اوراق کو ضرور پڑھا کیجئے، یہ آپ کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی کو اتنا ممبر خلافت پہ بیٹھنا پسند نہ تھا جتنا اللہ کے دین کا علم لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانا پسند تھا۔ یہی سبب ہے کہ آدھی رات ہوتی قمیل کا ہاتھ پکڑتے، لوگوں سے دور جنگلوں میں علی نکل جاتا، ٹھنڈی آہ بھرتے، قمیل دیکھتا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور عرض کرتا مولا کیوں رو رہے ہو؟ علی کا ہاتھ اپنے سینے اقدس پہ ہوتا اور تڑپ تڑپ کے علی کہہ رہا ہوتا، اے قمیل میرے اس سینے کو ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، قمیل یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزن ہے، مولا مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ ہاں فرمایا قمیل رو اس لیے رہا ہوں۔ پوچھا نا جب قمیل نے کہ مولا کیوں رو رہے ہو، اتنی پریشانی اور تعصب کیوں ہے، اتنا اظہار افسوس کیوں ہے؟ فرمایا قمیل اس لیے ہے کہ علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر معجزن ہے، علی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت قمیل نے عرض کی، نگاہ ادب جھکی ہوئی ہے، کمال انداز ہے اس شیعہ کا، نگاہ ادب جھکی ہوئی ہے، اور عرض کرتے ہیں مولا پھر مجھے لانے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا قمیل تجھے تیرے اندر علی وہ صفات دیکھ رہا ہے جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی ہے، مولا آپ کو کون سی صفات چاہیے؟ قمیل مجھے دو صفتوں والے شیعہ چاہیے تھے، ایک وہ جو امین ہو، ایک وہ جو ذہین ہو۔ اے قمیل علی کو امین ملے تو ذہین نہ ملے، ذہین ملے تو امین نہ ملے، مولا مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ اے قمیل تیری سرفرازی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی جیسا امام ماتھا چوم کے کہتا ہے قمیل تجھے اس لیے لایا ہوں کہ علی کی نگاہ امامت میں تو امین بھی نظر آتا ہے، ذہین بھی نہیں۔
یا علی بلند صلوات محمد والے محمد. خود اندازہ لگائیے یہ صلوات آپ کی بلند ہے، اگر سے کوئی ڈھیلی پڑھ سکتے تو پھر وہ پڑھ لیجیے بلند صلوات. محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھے میرے عزیز ہم، اور یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے، یہ کمیل وہی میرے مولا کا شیعہ ہے. علی درس دے رہے ہیں، موضوع دعا کا ہے. علی دعا کے ایک ایک پاکیزہ جملے کو، کتنی محنت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک موتی اہل بیت کے لبوں سے نکلا ہوا پوری امانت کے ساتھ آپ تک پہنچایا ہے. یعنی 1400 سال پہلے کوفے کی مسجد میں علی درس دیتا ہے اور کمیل اس ایک ایک موتی کو محفوظ کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہے. آج آپ کی ہم محفلیں سجتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ یہ مجالس ملتان مجالس والے، یہ شیعہ عزاداری والے، یہ شیعہ میانی عزاداری والے، آج فلاں محلے میں دعائے کمیل ہے، آج فلاں محلے میں دعائے کمیل ہے، آج فلاں دعائے ندبہ ہے. یہ حقیقت میں ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے نہ اہل بیت کے ساتھ خیانت کی ہے نہ تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. اور یہ وہ باکردار شیعہ اہل بیت ہیں جن لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ایک ایک لفظ جو اہل بیت کے لبہ مبارک سے نکلا تھا اس کو آپ تک پہنچایا ہے. اور ان میں ایک نام حضرت کمیل کا ہے کہ امیر المومنین جیسی ہستی مسجد میں بیٹھ کر، کیا اور شاگرد بھی تو علی کے بیٹھے تھے، اور یقیناً مجھے تو نہیں روایت کا اس انداز میں پتا، لیکن یہ دل کہتا ہے کہ جب علی خطبہ دے رہے ہوں گے، ہمارے یاسر بھی بیٹھے ہوں گے، مالک اشتر بھی بیٹھے ہوں گے، اس سمے سمار بھی بیٹھے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن وہیں کمیل بیٹھا تھا. علی کے لبوں سے موتی نکل رہے تھے، کمیل قلم کی مدد سے کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا. جب خطبہ ختم ہوتا ہے امیر المومنین نگاہ امامت اٹھا کے کہتے ہیں او کمیل، جب میں یہ لفظ ادا کر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ مولا تیرے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو میں کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا. مولا نے پوچھا کیوں محفوظ کر رہا تھا؟ مولا اس لیے تاکہ یہ ایک ایک موتی تیرے شیعوں تک بحفاظت پہنچا سکوں، یہ ایک ایک لفظ تیرے چاہنے والوں تک بحفاظت پہنچا سکوں. اور دوستوں مجھے بتا سکتے ہو آج دنیا حیران ہے الحمدللہ جس طرح دنیا تک توحید مکتب اہل بیت پہنچا رہی ہے، کوئی اور مکتب ایسا نہیں ہے. کہیں تو رب کی لوگوں نے ٹانگیں بنائی ہیں، کہیں رب کی لوگوں نے بازو بنائے ہیں، کہیں رب کا لوگوں نے جسم بنایا ہے، کہیں رب کا لوگوں نے دیدار کیا ہے. یہ تیرا مکتب ہے جہاں رب ویسے پیش کیا گیا ہے جیسے رب موجود ہے، رب کا وہی تعارف کرایا گیا ہے جو رب کا تعارف ہے. تو اس وقت میرے مولا نے پوچھا کمیل جب میں یہ لفظ ادا کر رہا تھا تو تو کیا کر رہا تھا؟ مولا میں آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے ان پاکیزہ موتیوں کو آپ تک پہنچا رہا تھا. اس وقت میرے آقا نے پاس بلا کر ماتھا چوم کے فرمایا او کمیل تو نے میرے لفظوں کی حفاظت کی ہے، تو نے میرے کلام کی حفاظت کی ہے. علی وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے کلام میرا ہوگا نام تیرا. میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو سمجھو، آئمہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. یاد رکھنا اپنے مجالس کے موضوع منتخب کیجئے، اس لیے کہ بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ذریعے یہ پیغام آگے پہنچانا چاہتا ہوں. ایسی محافل کا انعقاد کیجئے، ہاں ایسا نہیں کہ پھنس آئے 4 نعرے لگے اور پھر 2 آنسو بہائے اور چلے گئے. ٹھیک ہے آنسو بہانا بہت بڑی عبادت ہے، رونا رلانا بہت بڑی عبادت ہے، نعرے مارنا یہ بھی عبادت ہے، آل محمد کے فضائل میں خوش ہونا یہ بھی عبادت ہے. فضائل بھی ضروری ہے لیکن فضائل کے ساتھ کلام معصوم کا احیاء بھی ضروری ہے، کلام معصوم کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر.
ہمارے دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں. بلند تر صلوات. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر دور میں آپ کے ائمہ کی خواہش رہی ہے کوشش کیجئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، کتنا یاد کرتے ہو میسم تمار کو، کتنا یاد کرتے ہو مالک اشتر کو، کتنا یاد کرتے ہو حضرت عمار یاسر کو، کتنا یاد کرتے ہو حبیب ابن مظاہر کو، کتنا یاد کرتے ہو مسلم ابن اوفیہ کو. ہاں یاد ضرور کرو، لیکن کوشش کرو کہ تمہاری صفوں میں بھی کوئی میسم تمار پیدا ہو جائے. کوشش کرو کہ تمہارے اندر بھی کوئی عمار یاسر پیدا ہو جائے. کوشش کرو کہ تمہارے اندر بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جس پر امام ناز کرتا ہوا نظر آئے، جس پر مولا ناز کرتا ہوا نظر آئے. تم بھی زرارہ بن عاجم بننے کی کوشش کرو، تم بھی ابو بصیر بننے کی کوشش کرو، اور دنیا وقت کو بتا دو، یاد رکھنا اقتدار اور ہوتا ہے، علم کی میراث اور ہوتی ہے. اقتدار ختم ہو جایا کرتا ہے، علم زندہ رہا کرتا ہے. اس لیے جب کمیل نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا علم اور مال میں فرق کیا ہے، یہ تیرے علی کا کمال کا جواب تھا. فرمایا کمیل سب سے بڑا فرق یہ ہے، مال بھی اکٹھا کر لو، علم بھی اکٹھا کر لو، دونوں اکٹھے کر لو، پھر خرچ کرنا شروع کرو، فرق نظر آ جائے گا. مال خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، علم خرچ کرو گے تو بڑھتا چلا جائے گا، علم خرچ کرو گے تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مال اور علم اکٹھا کر لو. مال کے لیے محافظ رکھنا پڑے گا، تو علم والا بہت خوش نصیب ہے، علم حاصل کرتا ہے، اسے محافظ نہیں رکھنا پڑتا، وہ علم اس کی خود حفاظت کرتا ہے، وہ علم اس کی خود حفاظت کرتا ہے. کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ کیا یہ کتابوں کو پڑھیے کہ جب علم والا علم حاصل کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں، مچھلیاں اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. قبرستان سے گزرتا ہے، پر ہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ملائکہ اس قبرستان سے عذاب روک دو، میرے دین کا جاننے والا گزر. یاد رکھنا دوستو، آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی زین العابدین، مل کے صلوات پڑھے مولا کی مل کے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات. کیا کمال جملہ ہے. او میرے عزیز طلبہ، او میرے بھائیو عزیزو، غور کرنا امام کے اس کلام پر. آج کس قدر بحثیں ہوتی ہیں، ہر کوئی تڑپ رہا ہے. گھر گھر آپ کیا نہیں چاہتے ہیں سارے کہ ہر گھر میں شیعہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں عزادار حسین ہونا چاہیے، ہر گھر میں آل محمد کا مہم ہونا چاہیے. آؤ آپ کے امام نے کلیہ بتایا ہے. کیا کمال جملہ تیرے چوتھے امام کا ہے. سنا دوں آپ کے امام کا کلام کیا، سارے متوجہ بیٹھے ہو. فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. فرمایا جس دن لوگ ہم آل محمد کے علم کی خوبصورتی سے آگاہ ہو جائیں گے، اسی دن لوگ ہماری اتباع کرنے لگ جائیں گے، اسی دن لوگ ہمارے تابع ہو جائیں گے. آپ اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہم پکڑ کے شیعہ بنائیں. ہمارا اور آپ کا کام ہے گھر گھر در در، گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا اور محلہ محلہ آل محمد کے علم کو پہنچائیں، آل محمد کے پیغام کو پہنچائیں، ان کے فرامین کو پہنچائیں. اور یاد رکھو سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس یہ ممبر اہل بیت ہے. اس ممبر کو استعمال کیجئے. اچھے لوگ آنے چاہیے، تیاری کر کے ممبروں پر آئیں. یاد رکھیے، چھوڑیے گیسٹوں ویسٹوں کو، چھوڑیے نکلے کھولو میں تو فلاں کی کاپی کرتا ہوں، میں تو فلاں کے کہ نا نا. اس ممبر پہ آپ آئیں. کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں؟ کیا اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اعلان نہیں ہے لیس للانسان الا ما سعی؟ جتنی انسان کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی عزت عطا کرتا ہے اور اتنا ہی اسے عطا کرتا ہے. بھروسہ ہے نا؟ تو پھر میرے عزیزو یاد رکھو، محنت کرو، قرآن اور 14 کا فرمان اپنی زندگی کے اندر لے آؤ. اپنی زبانوں سے کیا لطف ہوگا. وہ بچہ جو آپ کے پڑوسی ملک میں گیا تھا، سید محمد حسین صبا تھا بھائی، جو دنیا حیران ہو گئی ہے. آج تک
جو بدبخت ہم پہ تہمت لگاتے رہے ان کا جی حافظ قرآن ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، الحمدللہ آج آپ کے شیعہ بچوں نے قرآن کو یاد کر کے، نہ صرف یاد کر کے بلکہ بی بی فضا کی طرز پہ قرآن پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے قرآن بھی ہمارا ہے، قرآن کے وارث بھی ہمیں کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی دوستو؟ 25 سال واقعہ کربلا کے 25 یا 35 سال تک بی بی فضا نے قرآن کی زبان میں بات کی تھی۔ الحمدللہ آج آپ کے شیعہ بچے کوشش کیجئے، آپ قرآن آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن کا فائدہ اسے ہے جس نے وارث قرآن کی امامت کا قائل ہے، جو وارثان قرآن کی امامت کا قائل ہے، جس کے پاس علی ہے اسی کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس علی ہے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور اس کا کمال کا ترجمہ استاد العلماء سید محمد یار شنقوی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، بزرگان کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا تو فرماتے تھے جب آ کر کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو پھر تھوڑا غور کیا کر کہ علی اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، علی اور قرآن کا تعلق کیا ہے، علی اور قرآن کا واسطہ کیا ہے۔ سید فرمایا کرتے تھے علی اور قرآن کا واسطہ یہی ہے کہ قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے۔ فرماتے تھے اگر لفظ بدل کر کردار بناؤ گے تو قرآن علی بن جائے گا، اگر کردار بدل کر لفظ بناؤ گے تو علی قرآن بن جائے گا۔ سبحان لہذا میرے عزیز و دوستو بزرگوں متوجہ رہنا، علوم اہل بیت کی قدر کرنا آج کے دور میں سب سے بڑی مشکل ہے۔ پورا دن مجالس ہو جاتی ہیں، نہ کوئی حدیث بیان ہوتی ہے، نہ کوئی آیت بیان ہوتی ہے، نہ کوئی روایت بیان ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرا تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، زین العابدین کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی وہ کتنے بصیرت لوگ تھے۔ محمد ابن مسلم ثقفی 3 معصوم اماموں کا شاگرد ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا، امام صادق علیہ السلام کا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کون سا؟ ہم تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے ہم مولا والے ہیں، ہم فلاں اور فلاں ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کتنی حدیثیں ہمیں یاد ہوں گی؟ بہت تیر مار لیا تو 100 حدیث یاد ہو جائے گی، اس سے آگے بڑھ کے تو 150 ہوگی۔ یہ محمد ابن مسلم ثقفی تھا، 46,000 حدیثوں کا حافظ تھا، 46,000 حدیثوں کا حافظ تھا۔ ہاں اکیلا 46,000 حدیثوں کا حافظ تھا، جس کو معصوم فرمایا کرتے تھے جاؤ ہمارے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ہمارے علم سے آگاہ کیا کرو۔ زرارہ بن عیون کون تھا؟ 30,000 حدیثوں کا حافظ تھا، جس کو امام محمد باقر نے فرمایا تھا زرارہ مسجد نبی خالی پڑی ہے، اس کا منبر خالی پڑا ہے، جاؤ مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو ہماری فقہ سے آگاہ کرو۔ میں محمد باقر چاہتا ہوں کہ لوگوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو، خواہش امام ہے تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے۔ ابو بصیر کون تھا؟ یہ وہ جلیل القدر شیعہ تھے جن کی زندگیاں لگی ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے آل محمد کے کلام کے ساتھ پوری امانت و صداقت کے ساتھ۔ عزیزوں میں بس ایک جملہ اور عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ مل کے ذرا ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، مدارس ہے آباد کیجیے، بتانے والے پوچھیے، سنانے والے سنیے، کتابیں بھری پڑی، کام ہو چکا ہے الحمدللہ، تشیع کتابت کی صورت میں آ چکا ہے۔ آپ قربت اختیار کیجیے، کتابیں پڑھیے، گھروں میں لے کر جائیے۔ میری طرف توجہ رکھیں، ماشاءاللہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آتے جاتے رہیں۔ سبحان اللہ۔
کتابوں کو پڑھیے. وہ دور بہت مشکل تھا جو آپ کے آئمہ کا. سارے آئمہ میں سب سے مشکل دور امام زین العابدین علیہ السلام. سب سے واقعہ کربلا کے بعد لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نہیں باہر لوگوں تک پہنچا پائے. پتہ نہیں کہاں غلطی ہوئی. واقعہ کربلا کے بعد ہم نے یہی شاید لوگوں کو پیغام دیا کہ بات ختم ہوگی. نہیں، میرا یہ میں ایک سخت جملہ کہنے لگا ہوں. بہت ظلم ہوا ہے کربلا میں، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ظلم بڑا ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا میں اہل بیت کا خون بہایا گیا، اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے علم کو مسدود کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. کیا سمجھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ 35 سال یہ 40 سال چپ رہے، خاموشی سے بیٹھ گئے. اگر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہوتے آج تو عزادار نہ ہوتا، آج تو شیعہ نہ ہوتا، آج میرے سر پہ امامہ نہ ہوتا، آج یہ صف عزا، آج یہ صف دعا، آج یہ صف عزاداری، آج یہ صف ماتم نہ بچتی. یہ کاوش ہے تیرے امام کی. اور غور کرنا بہت مشکل دور تھا جب یزیدیت نے پابندی لگا دی. امام دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، محفل میں نہیں جا سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، درس نہیں بنا سکتے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو لوگ آج کہتے ہیں کیا کر رہی ہیں درس، یہ درس نہیں ہونی چاہیے. تمہیں نہیں پتا یہ درس امام زمانہ کا گھر ہے. انہی درسوں سے خمینی نکلے ہیں، انہی درسوں سے خامنائی بنا ہے، انہی درسوں سے سیستانی پیدا ہوئے. یہ امام کے گھر ہے. ہاں افراد میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہاں لوگوں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن امام کے گھر کی مخالفت نہ کرنا. قطعاً یہ امام کا قلعہ ہے، یہ امام کا گھر ہے. امام زین العابدین علیہ السلام پر جب یہ مشکل آ گئی کہ امام کو دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہ تھی، ایسا کوئی حکیم امام تمہیں ملے گا جتنا رب نے تمہیں زین العابدین کی صورت میں عطا کیا ہے کہ لوگ پابندی لگا کے یہ سمجھ گیا کہ جب بات ہی نہیں کر سکیں گے، پیغام ہی نہیں پہنچا سکیں گے، محفل ہی نہیں سجے گی، تو پھر کہاں جائے گی شیعت؟ یہ کربلا بھی مٹ جائے گی، یہ پیغام بھی مٹ جائے گا. تیرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے، خراسان سے، مصر سے، عراق سے، ایران سے، لبنان سے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. کچھ غلام خرید کر لاتے، پورا سال اپنے نانے کا دین سکھاتے. جب عید کا چاند نمودار ہونے لگتا راہ خدا میں آزاد کرتے اور کہتے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، اب آزاد ہو. مولا کیا کریں جو میں نتیجہ کیا نکلا کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مل کے صلوات پڑھے، دونوں ائمہ کی ذات مل کے ائمہ کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بنو عباس اور بنو امیہ جب اپنے تخت کے لیے لڑ رہے تھے، آپ کے یہ دونوں امام انہی طالب علموں کو یکجا کر رہے تھے جن کو 35 سال امام زین العابدین نے تیار کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ زمانے نے انقلاب دیکھا، علمی انقلاب. 4000 شاگرد دنیا کے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے. اور کمال ہے تیرے ائمہ کا، اکیلا امام صادق نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاتا، 4000 شاگرد نیچے ہوتے، زبانی الگ ہوتی، موضوع علم الگ ہوتا، پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق. اللہ اکبر. 4000 شاگرد. دوستو دنیا حیران ہے، آپ کے ائمہ کے علمی کمالات ہے، دنیا حیران
سامنے عبرانی، لاطینی، فرانسیسی، ہندکو، پرشین، عربی، الگ زبانیں، موضوع علم الگ، آیت، جرمیات، سماوات، ارضیات، خلیات، سیلف پہ باس ہے، الجبر پہ باس ہے، بایو کیمسٹری میں اس لیے کہا کرتا ہوں اشیاء جوان جب اپنے بیگ میں بایو کی کتاب لے کے ڈاکٹر بننے جا رہا ہوتا ہے نا تو کہیں یونیورسٹیوں میں باور کرانے کی کوشش کیا کر، خبردار مسلمانوں خیال کرنا اس کا موجد بھی میرا امام جعفر صادق، ہم بھی میرے کاوش یہ کوشش ہمارے آنے آتی ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے آئمہ نے کام کیا، چار شاگرد۔ میں حیران ہوا، ایک عالم بزرگوار بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دنیا نے لاکھ کوشش کی، یقین جانیے اس وقت بھی اسلامیات پہ جب بات ہو اور آل محمد کا نام نہ ہو، کیا وہ اسلامیات قبول ہے؟ ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے آپ کے مکتب کے خلاف، اللہ اکبر، درود تک لوگوں نے بدل دیے، کتابوں سے نام آپ کے آئمہ کے نکال جا، ہسٹری سے نکالا جا رہا ہے، یہی آپ کے ملتان کے اندر، یعنی جب حضرت امام ابو حنیفہ، ہم دیکھو کسی کو کسی پہ لعنت ملعنت یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اور ہمیں لعنت کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ لعنت اپنا گھر خود ڈھونڈ لیتی ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی حضرت امام ابو حنیفہ کون ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں اہل سنت بھائیوں کے ہاں جن کی پیروی کی جاتی ہے، تقلید کی جاتی ہے، کبھی دنیا نے نہیں سوچا، اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ ہی امام ابو حنیفہ کہتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے امام صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے ہسٹریاں دیکھیے، کورس یونیورسٹیوں کے اندر بات ہوتی ہے آئمہ اربعہ پہ، آئمہ اربعہ پہ بات کرتے ہو، آئمہ اثنا عشر پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے مکتب اہل بیت اور بالخصوص اسلام کا۔ میں ایک آخری جملہ کہہ دوں، میرے عزیزوں یاد رکھنا، پیغمبر خدا کو جتنا فاطمہ زہرا زیادہ جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا، پیغمبر کی ذات سے جتنی آشنائی علی کو تھی کوئی ایسا ہے، سب صحابہ لائق احترام ہے، سب کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن ایک صحابی مجھے بتاؤ جس کی پہلی خوراک محمد کی زبان بنی ہو، اللہ اکبر، بتا سکتے؟ اللہ اکبر، ایک بتا دو جو محمد کے دوست پہ سوار ہوا، ایک بتا دو جس کو محمد نے زبان چسا کے کہا ہو کہ کچھ سنو، ایک سنا دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ زکانی رسول اللہ زکا، مجھے رسول نے زبان ایسے چسائی ہے جیسے پرندہ بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ آپ نے جہاں مرضی تبدیلیاں کی، لیکن ایک ایسا بتا دو جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے سوائے میرے علی کے، نہیں بتا۔ غور رہے، جس نقطے کی طرف متوجہ کر کے ختم کر رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جائیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے، کتنی حدیثیں مولا علی سے منقول ہیں، شہر سے تک کتنی حدیثیں بی بی زہرا سے منقول ہیں، کتنی حدیثیں حسنین شریفین سے منقول ہیں۔ کیا زہرا کو نہیں پتا تھا کہ میرے بابے کا علم کیا ہے؟ جس کی اٹھ کے نبیوں کا سلطان تعظیم کرتا تھا۔ جب بی بی طاہرہ پیغمبر کے گھر میں آتی، اپنی مسند کو پیغمبر چھوڑ دیتے، پیغمبر کی ایک زوجہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب زہرا ہمارے گھر آتی ہے آپ اپنی مسند چھوڑ کے چند قدم آگے چل پڑتے ہیں،
فرمایا خدا کی بندی زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے۔ زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے، اور مجھے آ کر کہتا ہے اللہ کا نبی، رب کہہ رہا ہے اپنی مسند چھوڑ میری کنیز تیری ملاقات کے لیے، اجرکم علی اللہ۔ اللہ کے نبی میں اکثر دیکھتی ہوں اب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں کہ جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور جس کے بدن سے محمد جنت کی خوشبو محسوس کرے اسے نہیں پتا تھا کہ میرے بابے کا علم کیا ہے، اور جن کے لیے کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ چاہیے دیکھیے کتنی حدیثیں منقول ہیں، شیعہ حیدر کرار لوگ لکھے نہیں اور آپ پڑھے نہیں، اس لیے یہ عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، علوم اہل بیت کے ساتھ انصاف کیجیے، کتابوں کو گھر لے جائیے، پڑھیے، پوچھئے آل محمد کے کلام سے کہ دین کیا ہے اور دین شناسی کیا ہے، اسلام کیا ہے اور اسلام شناسی کیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر لوگوں نے آل رسول سے رسول پوچھا ہوتا یہ تصویریں نہ ہوتی جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر زہرا سے زہرا کے بابا کی عظمت کو پوچھا گیا ہوتا تو بابے کا کفن میلا نہ ہونے سے پہلے اس کا دروازہ نہ جلایا جائے۔ کیوں اتنا ظلم کیا گیا کہ معاشر میں بھی وہ بیوی روتی ہوئی اللہ کی عدالت میں آسان نہ آواز آئے گی وضو ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں۔ پیغمبر خدا کہیں گے مالک میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا حبیب تو بھی آنکھ بند کرو، میری زہرا آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئے گی نا جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، رو رو کے کہہ رہی ہوگی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، میرے اکبر کا قصور کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا۔ عزاداروں مجھے بتاؤ نا کتنا درد بھرا لمحہ ہوگا جب زہرا پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا۔ کھا گئی ہے آگ اور زہر آل رسول کو۔ میرے بعد جوادی صاحب قبلہ بی بی کے مسائل پڑھیں گے، میں نہیں جاتا ادھر، بس ایک جملہ کہہ کے ختم کرنے لگا۔ کھا گئی زہر اور آگ آل رسول کو۔ آپ کے 11 امام شہید ہوئے نا، 9 زہر سے شہید ہوئے۔ علامہ مجلسی کی وہ روایت جسے اکثر علماء پڑھتے ہیں، ایک قطرہ تالاب میں ڈالا جاتا کوئی جانور اندر کا زندہ نہ رہتا، جو پیتا وہ مر جاتا۔ مجھے نہیں پتا اس زہر کے کتنے قطرے حسن کے سینے میں گئے، کتنے قطرے زین العابدین کے سینے میں گئے، کتنے محمد باقر نے پیے، کتنے جعفر صادق نے پیے۔ زہر اور آگ، منصور دوان کی ملعون کا زمانہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے، چھٹا لال ولایت ہے، آدھی رات کو کمینہ میرے امام صادق کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ او دوستو ذرا تصور میں لے آؤ، آدھی رات کا وقت ہو، گھر کو آگ لگ جائے، بیٹیاں سوئی ہوئی ہوں، بچے سوئے ہوئے ہوں، اچانک آگ بھڑک اٹھے۔ راوی کہتا ہے آدھی رات کو آگ لگی، جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق اپنی بیٹیوں کو نکال رہا تھا، اپنے بچوں
کو نکال رہا تھا، عزیز و اقربا آ گئے، وہ دوستوں مددگار آ گئے، وہ عزاداروں آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، وہ بچے محفوظ مقام پہ منتقل ہو گئے۔ ایک شخص کہتا ہے آگ بجھ گئی، بچے محفوظ مقام پہ پہنچ گئے، میں نے دیکھا امام صادق کے کونے میں بیٹھا دھاڑے مار کے رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ مولا کو تسلی دے سکوں، اور کہتا میں تسلی دینے، عزاداروں سن لو گیا ہے جگروں میں طاقت۔ کہا جب میں تسلی دینے آگے بڑھا، میں نے کہا مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کہا میرے امام کی چیخ نکلی، کہا اوے عبد خدا میں اس آگ کو یاد کر کے رو ہی نہیں رہا، مولا کون سی آگ یاد آ گئی ہے؟ کہا شام غریبا، وہ آگ مجھے یاد آ گئی ہے، اور جسے لگانے والے تھے وہ جانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، وہ قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ مجھے وہ آگ یاد آ گئی ہے، اور پھر استاد العلماء کا جملہ یاد آ گیا، اور بزرگ پڑھتے ہیں فرماتے تھے وہ 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے۔ کون سے 4 وقت؟ اشیو سن پاؤ گے؟ تو پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، چوتھا وقت جب کسی گھر کو فوج لوٹنے آ جائے۔ اور پھر سید رو کے فرماتا تھا میرا سلام ہو علی کی زینب پر، اور جس پہ 4 مصیبتیں اکٹھی آئی ہیں، اور خیمے جلے، آگ لگی، اور لوٹنے والے آئے، اور نکلی ہے جب نبی زادیاں باہر۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک مستور کو دیکھا، ذرا تصور میں لاؤ نا اس جملے کو، میں نے ایک مستور کو دیکھا، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، ایک خیمے کے گرد چکر لگا۔ کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی، کتنی غریب ہو گئی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور حالت زار کیا ہے؟ بال کھلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا انداز سے بی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے، اور جو خیمے کے اندر رہ گیا ہے۔ کہتا ہے ہائے ہائے، اور میں نے دل میں سوچا اللہ نہ کرے بی بی خیمے میں جائے، آگ بڑی تیز ہے، اور جتنا بھی قیمتی سامان ہے اور رہنے دے اندر نہ جائے۔ میں کہوں گا حمید ابن مسلم تمہیں کیا پتا اندر دنیا کا سامان نہیں، نسل امامت کی بقا پڑی ہے، نسل امامت کی بقا پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہتے ہیں بی بی دوڑ کے گئی، جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ جوان تھا، اور جسے ریتے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا، ہلا ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول، چادر لٹ گئی ہے، سجاد پردہ لٹ گیا، سجاد چادر لٹ گئی، علی لعنت اللہ۔